بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ ریحان علی خان آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، 29 دسمبر 2025 کو کراچی سٹی کورٹس کے اندر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے جس سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں، جو کہ ایک معروف یوٹیوبر رجب بٹ اور اس کے ساتھ ان کے جو لائر وہاں پر موجود تھے بیرسٹر میاں علی اشفاق۔ اور جب رجب بٹ کورٹ میں اپنی پیشی کے لیے جا رہے تھے، وہاں پر کراچی بار ایسوسی ایشن کے کچھ وکلاء جن میں ایڈوکیٹ ریاض سلنگی صاحب، اسی کے ساتھ ایڈوکیٹ عبدالفتاح چانڈیو صاحب، وہاں پر کچھ ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوتی ہے، بعد ازاں وہاں پر لڑائی ہوتی ہے، اور اسی دوران رجب بٹ کے اوپر اچھا خاصا وہاں پر ٹارچر بھی ہوتا ہے، تشدد بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہوں گی۔ اب اسی اسنا میں جب یہ سارا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اسی سے جڑا ایک اور سلسلہ، ایک اور خبر جو ہے گزشتہ روز سامنے آتی ہے کہ رجب بٹ کے جو وکیل ہیں بیرسٹر میاں علی اشفاق، ان کا لائسنس پنجاب بار کونسل نے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے۔ تو اسی کے اوپر آج آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین اکرام، کراچی سٹی کورٹس کے اندر جو ہوا یہ ایک ناخوشگوار واقعہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد جو ایک لڑائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، رجب بٹ کا معاملہ تو ایک طرف رہ جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ پھر وکلاء کا آپس میں شروع ہو جاتا ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے کچھ وکلاء اور ان کے جو رجب بٹ کے جو وکیل تھے بیرسٹر میاں علی اشفاق، ان کا آپس میں جو ہے وہ وہاں پر اچھا خاصا تو تکرار ہوتا ہے، وہاں پر اچھی خاصی ان کی آپس میں مماری ہوتی ہے، جس کے بعد جو رجب بٹ کے ساتھ جو ہوتا ہے تو اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ بیرسٹر میاں علی اشفاق کی مدیت میں سٹی تھانہ سٹی کے اندر وہاں پر درج ہو جاتی ہے، اور جس کے بعد وکلاء کافی زیادہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، اور اس معاملے کے اوپر بڑی اچھی خاصی بحث سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ رجب بٹ کے جو وکیل ہیں وہ اس کو ایکسٹرا فیور دے رہے ہیں، اس کو اپنی جو قانونی خدمات سے بڑھ کر اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک وکیل کو ایک وکیل کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ سارا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ اب اسی دوران جو بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب ہیں، انہوں نے ایک اپلیکیشن دی وہاں پر سندھ بار کونسل میں کہ ان وکلاء کا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ کیا جائے۔ اصل ایشو یہ تھا کہ میاں علی اشفاق کا لائسنس جو سسپینڈ کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ کراچی بار ایسوسی ایشن نے ایک سٹرائک اناؤنس کی ہوئی تھی، اور جس پر میاں علی اشفاق صاحب دوران سٹرائک کورٹ کے اندر پیش ہوئے، یہ مس کنڈکٹ کیا، حالانکہ پوری بار نے اس کے اوپر سٹرائک اناؤنس کی ہوئی ہے تو ان کو وہاں پر پیش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی کے اوپر کراچی بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری نے ایک لیٹر لکھا پنجاب بار کونسل کو، جس میں بیرسٹر میاں علی اشفاق کے اوپر مس کنڈکٹ کے جو ہیں وہ ایلیگیشنز ہیں، اور یہ کہا کہ انہوں نے دوران سٹرائک کورٹ کے اندر اپنے پرسنل سیکورٹی گارڈز کے ساتھ وہاں پر پیش ہوئے اور وکلاء کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ مس کنڈکٹ کیا، وہاں پر مس بیہیو کیا۔ جو سارا معاملہ ہے یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا ان کا جو لائسنس ہے وہ سسپینڈ کیا جائے۔ اب پنجاب بار کونسل نے گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے اوپر تمام تر ایگزیکٹو باڈی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور ان کا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا، اور یہ معاملہ ڈسپلنری کمیٹی کو جو ہے وہ بھیج دیا۔ اب اس کے اوپر کیا تھا، اس کے اوپر آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ بار کونسل کو یہ اختیار کہاں سے ملتا ہے؟ وکیل کا لائسنس کیسے سسپینڈ ہوتا ہے؟ لیگل پاکستان لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل رولز 1976 میں کیا لکھا ہے، اور اس کی سیکشن 134 اینڈ 175 اے کے تحت جو ایلیگیشن بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب کے اوپر لگے ہیں کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، ان رولز کی روشنی میں ایک کمپلیٹ میں آپ کے ساتھ یہ تجزیہ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بار کونسل کا کام کیا ہے۔ بار کونسل کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، نہ کہ کوئی پولیٹیکل ونگ ہے، بلکہ بار کونسل از اے ریگولیٹری باڈی۔ بار کونسل جو ہے اس کے بنیادی فرائض جو ہیں وکیل کی، کسی بھی وکیل کی جو ہے وہ انرولمنٹ کرنا، اندراج کرنا، اور پروفیشنل کنڈکٹ کی نگرانی کرنا، پیشہ ورانہ اخلاقیت، وکلاء کے ڈسپلنری کارروائی جو ہے اس کو دیکھنا، وکالت کے وقار اور عدلیہ کے احترام کو جو ہے وہ برقرار رکھنا۔ یعنی بار کونسل وکیل کی آزادی کی محافظ بھی ہے اور وکیل کی حدود کی نگرانی بھی کرتا ہے۔
اور اس میں بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب کے اوپر یہ الیگیشن ہے کہ انہوں نے وکلا کے خلاف جو ہے وہ بیان دیے، وکلا کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کی جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کلائنٹ کو کلائنٹ کی حد تک رکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس پر جو وکلا برادری ہے اس کو نقصان پہنچایا، اور اسی کے ساتھ جو وکلا کو جو ہے دو گروہوں میں تقسیم کیا، اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تصادم جو ہے یہ بار کا جو یونٹی ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، اس کو متاثر کرتا ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، قانونی برادری کی ساکھ کو جو ہے اس کو نقصان پہنچا۔ یہ سب چیزیں جو ہے بار کونسل کے لیے انتہائی سنجیدہ معاملہ ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں اصل قانونی پوائنٹ کے اوپر، بات کروں گا کہ پاکستان لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل رول جو ہے اس کی سیکشن 134 اینڈ چیپٹر 7 دی کینن آف پروفیشنل کنڈکٹ، یہ کیا کہتا ہے؟ 134 یہ کہتا ہے کہ جی it is the duty of every advocate to uphold at all time the dignity and high standing of his profession، یعنی ہر وکیل پر لازم ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے پیشہ کے وقار کو برقرار رکھے۔ اسی کے ساتھ 175A کیا کہتا ہے؟ نان observance or violations of the canons of professional conduct shall be deemed to be professional misconduct۔ سادہ الفاظ میں اگر وکیل پیشہ ورانہ آداب کی خلاف ورزی کرے تو یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ جو ہے وہ کرائے گا، تو اس کے اوپر ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ایگزیکٹو کمیٹی نے علی اشفاق جو بیرسٹر میاں علی اشفاق کے ان کا ریکارڈ دیکھا، جو کہ پنجاب بار کونسل میں 2010 کے اندر انرولڈ ہیں، اور 2012 میں وہ ایز این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ انرولڈ ہوتے ہیں۔ کمیٹی نے متفقہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ 134 اینڈ 175A کے تحت پیشہ ورانہ جو ہے بد انتظامی اور مس کنڈکٹ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، تو اسی زمرے میں اسی ضمن میں ان کا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ ڈسپلنری کمیٹی کو جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا ہے، جو ممکنہ طور پر مستقل منسوخی ہوگی، یا جو آگے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ہیرنگ ہوگی، باقاعدہ طور پر انکوائری ہوگی، وہاں پر وہ پیش ہوں گے، اپنا رپلائی دیں گے، شوکاز نوٹس کا رپلائی کریں گے، آفٹر دیٹ وہ یہ سارا معاملہ دیکھیں گے۔ تین اس کے اندر جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آنے والے ٹائم کے اندر ہو سکتی ہیں، تین ممکنہ نتائج اس سسپینشن کے بعد سامنے آ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب کا لائسنس جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، مستقل منسوخی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، جو سسپینشن ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ جو ان کے اوپر جو الیگیشن ہے، اس کے اوپر سپیریئر کورٹس کی کچھ ججمنٹس بھی ہیں کہ جی دوران اسٹرائک کسی بھی وکیل کا جو ہے وہ اگر وہ کورٹس کے اندر پیش ہوتا ہے تو اس کا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام تر چیزیں بھی ہیں۔ اگر بار کونسل ان کا لائسنس جو ہے وہ پرماننٹ سسپینڈ رکھتی ہے تو ان کے پاس نیکسٹ فورم ہائی کورٹ ہے، وہ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن میں جا سکتے ہیں۔ آفٹر دیٹ سپریم کورٹ، یہ تمام فورمز ان کے پاس اویلیبل ہیں۔ بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب، اور اسی کے ساتھ مختلف جو ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں، فیمس جرنلسٹ عمران ریاض خان صاحب ہیں، اسی کے ساتھ NCCIA کے کچھ ڈائریکٹر جن کے اوپر ڈکی بائی کے الیگیشن لگے تھے، ان کی وکالت بھی جو ہے وہ بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب کر رہے ہیں۔ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے وکیل ہیں، لیکن یہ جو چیزیں بیچ میں ہو جاتی ہیں، اس طرح کے انسیڈنٹ، ان کو مل بیٹھ کر آپس میں ان تمام تر چیزوں کو ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے۔ وکلا کا آپس میں جو یونٹی ہے، جو اتحاد ہے، اس کو ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ وکیل کبھی بھی اپنے کلائنٹ کی خاطر کسی دوسرے وکیل کے ساتھ جو ہے اس طرح نہیں کرتا، اور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کلائنٹ کو کلائنٹ کی حد تک دیکھنا چاہیے، کیونکہ بار اور ہم تمام وکلا جو ہیں وہ ایک جو گلدستہ ہے اس کی مانند ہوتے ہیں۔ ہمیں تمام وکلا کو ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارا جتنا ہی ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہ قانونی جنگ کیوں نہ ہو، لیکن جب باہر آتے ہیں تو ہماری وہ ساری چیزیں کورٹ روم کے اندر تک رہتی ہیں۔ کورٹ روم سے باہر یا کسی کے ساتھ پرسنل یا کلائنٹ کے ساتھ پرسنل اتنا انٹرسٹ ہمیں نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہم اس کے اوپر لیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کوئی اچھی چیزیں سامنے آئیں گی، اچھی ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملیں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔